بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ملک محمد علی، پروگرام بات سے بات ملک محمد علی کے ساتھ۔ پیر غنی اسٹیٹ کے مانیکا خاندان کی 100 سالہ سیاست پر بات ہو رہی ہے، اور میاں نور محمد خان مانیکا سے لے کر میاں غلام محمد مانیکا تک اور پھر احمد رضا خان مانیکا تک کی سیاست کو آگے میاں فاروق احمد خان مانیکا کی سیاست کو آج ہم زیر بحث لائیں گے۔ اور پیارے دوستوں، جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ بات ہو رہی ہے پیر غنی اسٹیٹ کے مانیکا خاندان کی سیاست کے 100 سال۔ نواب آف پیر غنی اسٹیٹ میاں نور محمد خان مانیکا کے پوتے الحاج میاں غلام محمد احمد خان مانیکا کے فرزند میاں احمد رضا خان مانیکا کے چھوٹے بھائی ایم پی اے میاں فاروق احمد خان مانیکا کی سیاست کے بارے میں بات ہوگی۔ پہلے ہم تفصیل کے ساتھ بتا چکے ہیں میاں نور محمد خان مانیکا کا سیاسی کردار، میاں غلام محمد احمد خان مانیکا جو کہ ایک بڑے سیاستدان تھے پاکستان کے، ان پر بات ہو چکی ہے۔ میاں احمد رضا خان مانیکا جو 3 بار کے ایم این اے ہیں، ان کے متعلق بات ہو چکی ہے۔ اور اب بات جو ہو رہی ہے وہ ایم پی اے میاں فاروق احمد خان مانیکا کی ہے۔ میاں فاروق احمد خان مانیکا کے دادا، والد اور بھائی کی سیاست کے بعد میاں فاروق احمد خان مانیکا نے سیاست میں بڑی محنت کی ہے، بہت جدوجہد کی ہے۔ انہوں نے ایم پی ایس کے الیکشن لڑے، وہ ہار گئے، جدوجہد جاری رہی۔ انہوں نے تحصیل ناظم پاک پتن کا الیکشن لڑا، معمولی مارجن سے ہار گئے، جدوجہد جاری رہی۔ اور اس جدوجہد کا پھل انہیں اب 2024 کے الیکشن میں اس وقت ملا جب وہ پی پی 193 پاک پتن کے دیہاتی حلقہ سے، اپنے حلقہ سے وہ رکن پنجاب اسمبلی منتخب ہوئے۔ میاں فاروق احمد خان مانیکا کی سیاست کا احاطہ کرے تو بہت ہی وہ دھیمے مزاج کے، بہت ہی زیرک سیاسی آدمی ہیں، بات کو غور سے سنتے ہیں اور پھر عوامی مسائل کے حل کے لیے اپنے دماغ کو مطابق عوامی خدمت کے لیے وہ پھر میدان میں اترتے ہیں۔ اور انہیں کے جو قریبی احباب ہیں یا انہیں جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میاں فاروق احمد خان مانیکا جس بھی آدمی کے کام کے لیے کوشش کرتے ہیں اسے پورا کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ ایم پی ایس کے الیکشن جو پہلے منعقد ہوئے وہ ہار گئے، لیکن وہ ریکارڈ ووٹ حاصل کرتے رہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ حلقہ کے عوام ان کے ساتھ بھرپور انداز میں جڑے رہے، اور بالآخر میاں فاروق احمد خان مانیکا ایم پی اے کا الیکشن جیتنے میں کامیاب ہو گئے۔ اب میاں فاروق احمد خان مانیکا اپنے بڑے بھائی ایم این اے میاں احمد رضا خان کے ساتھ مل کر علاقہ کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے لیے کام کر رہے ہیں۔ میاں فاروق احمد خان مانیکا نے پنجاب اسمبلی میں اپنے خطاب کے دوران بڑا واضح انداز میں بات کی۔ انہوں نے پاک پتن کے اندر، ان کا حلقہ دیہاتی ہے، انہوں نے پاک پتن شہر کے اندر بچوں کے خصوصی ہسپتال کے حوالے سے پلان دیا۔ انہوں نے زچہ بچہ ہسپتال کے حوالے سے بھی پلان دیا۔ میاں فاروق احمد خان مانیکا کا کہنا تھا کہ نوجوان مائیں بعض اوقات اچھی کیئر نہ ہونے کی وجہ سے اپنی زندگیوں کی بازی ہار جاتی ہیں، تو اس حوالے سے بھی ان کی یہ بڑی اچھی کوشش ہے کہ پاک پتن کے اندر خاص طور پر
زچہ بچہ کے حوالے سے بھی ایک خصوصی ہسپتال اور چلڈرن ہسپتال کا قیام از حد ضروری ہے، اور یہ انہوں نے بڑے بھرپور انداز میں اس حوالے سے پنجاب اسمبلی کے اندر بات کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میاں فاروق احمد خان مانیکا نے دیگر ایم پی ایز کے ساتھ مل کر دیپال پور سے وہاڑی تک کی ایک بڑی سڑک کے حوالے سے بھی انہوں نے پرپوزل دی، جو کہ منظور ہو چکی ہے۔ گورنمنٹ آف پنجاب اس کے حوالے سے فنڈز کا تعین کر چکی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پی پی 193 پاک پتن کے حوالے سے بھی میاں فاروق احمد خان مانیکا نے اپنے بڑے بھائی ایم این اے میاں احمد رضا خان مانیکا کی مشاورت سے اور اپنے حلقہ کے دوڑے بندیوں سے جو وابستہ ان کے ساتھ احباب ہیں، ان کی مشاورت سے ایک بہت ہی اچھے پلان کو ترتیب دے کر گورنمنٹ آف پنجاب کو دے دیا ہے، تاکہ اس دیہاتی حلقے کے اندر بھی بھرپور انداز میں ترقیاتی کام ہو سکے۔ مزید انہوں نے کسانوں کے حوالے سے بھی، چونکہ یہ حلقہ مکمل طور پر دیہی ہے، اور کسان کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی۔ انہوں نے حکومت سے یہ مطالبہ بھی کیا کہ کھادیں اور بیج اور دیگر جو چیزیں ہیں وہ سستی کی جائیں، اور بجلی کے جو نرخ ہیں وہ بھی کسانوں کے لیے کم کیے جائیں، تاکہ کسان کو اگر کسی فصل میں کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ جو اس کی ان پٹ ہے، جو کہ خرچ اخراجات ہیں، اگر ان میں کمی ہوگی تو پھر کسان کو اتنی زیادہ پریشانی نہیں ہوگی۔ بہرحال میاں فاروق احمد خان مانیکا اپنے دادا، اپنے والد اور بڑے بھائی کی سیاست کو لے کر آگے چل رہے ہیں۔ سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ۔